بسم اللہ الرحمن الرحیم، سے اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تعریف اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافی دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کی ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اسے اے کافرو اس بارے میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی تو اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس پہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور ان کو ان کی چیزوں کا جن سے یہ ہنسی کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مینا برسایا اور نہریں بہا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں۔ پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد امتیں پیدا کر دی۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم کا پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی تحریر نازل کرتے ہیں یا اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتے کیوں نازل نہ ہوا یا ان کا تصدیق کرتا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں ہی بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں انہیں ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہنسی ہوتی رہی ہے، پھر جو لوگ ان سے ہنسی کرتے تھے ان کو کی ہنسی کرنے کے سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا ہے۔ کہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دن میں اور کو مددگار بنا لوں؟ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ پے فرمانبردار بنو، اور یہ اے پیغمبر تم مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کرنے والا، اور اگر نعمت اور راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے، خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرآن کریم انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی کی، مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور اس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو ان سے بیزار ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو وہ ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجزا اس کے کہ کچھ چارہ گر نہ ہوگا۔ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے۔ دیکھو انہوں نے اپنے پروردگار کے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان دھرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے کہ سن نہ سکیں۔ اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس ان سے بحث کرنے والے کو آتے
ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا ہے وہی پھر کرنے لگیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کی جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور اپنے مال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم لوگ ہیں۔ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کے پیغمبروں کے حوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو۔ اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاک گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں پہ اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا بہرے اور گونگے ہیں، ان کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ چاہے گا گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ کہو اے کافرو بھلا دو، دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت میں تم اسی کو پکارتے ہو جس کے دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ وہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا تو وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی جاتی تھی خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہی کے لیے ہیں۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں اپنی نعمتیں پھر بخشے گا؟ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روح گردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تو بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں آیا
या खबर आने के बाद आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा। और हम जब पैगंबर भेजते हैं रहे हैं तो खुशखबरी सुनाने और डराने को कि जो शख्स ईमान लाए और नेककार हो जाए, तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा ना गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुकाया उनकी नाफरमानियों के सबब इन्हें अजाब आ पहुंचा। कह दो कि मैं तुमसे ये हरगिज नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना तुमसे ये कहता हूँ कि फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इस हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। और जो लोग खौफ रखते हैं कि अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, वो जानते हैं कि इसके सिवा ना तो कोई इनका दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला। इनको उस कुरान के जरिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं और उसकी तवज्जो के तलब हैं, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब बिमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं, और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा ना करना कि अगर इनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने बाज लोगों की बात से आजमाइश की कि जो दौलतमंद हैं वो गरीबों की निस्बत कहते हैं कि क्या यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने हमसे हमसे फजीलत बख्शी है। तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करेंगे जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। इनसे कहो अस्सलाम वालेकुम, तो हमारे रब ने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया। जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर इसके बाद तौबा कर ले और नेककार हो जाए तो बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो, और इसलिए कि गुनाहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ऐ पैगंबर, कुफार से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, ऐसा तो धर्मराह हो जाऊंगा और हदायत याफ्ता लोगों में न होना। कह दो कि मैं अपने परवरदिगार की दलीलें रोशन पर हूँ और तुम इसकी तकजीब करते हो। जिस चीज यानी इजाद के लिए तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है, और वो सच्ची बात बयान फरमाता है और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, अगर वो मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता। और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, और इसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पता नहीं झड़ता मगर वो इसको जानता है। और जमीन के अंधेरे में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं मगर किताबें रोशन में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर कर रखता है, फिर तुम्हें उस दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रख कर जिंदगी की मुद्दत में यकीन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहे हो एक एक करके बताएगा, और अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते इसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है, वो नहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो भला तुम जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है, जबकि तुम इसी आजिजी से और चुपके चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से निजात बख्शे तो हम इससे बहुत शुक्रगुजार होंगे। कहो कि अल्लाह ही तुमको उसकी तंगी और सख्ती से निजात बख्शता है, फिर भी तुम इसके साथ शरीक करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक दूसरे से बढ़ा कर आपस में लड़ाई का मजा चखवा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें, और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया हालांकि ये सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं हूँ। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुम अनकरीब मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों
تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو۔ وہاں اس قرآن کے ذریعے سے تم اسی کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنی عبادت کی سزا میں ہلاکت نہ ڈالا جائے، اور اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے مال سے وبال میں ہلاکت میں ڈالے ہیں، یہ سو ان کے لیے پینے کا کھولتے پانی ہوگا اور دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ کہو کیا ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو پکاریں جو ہمارا بھلا نہ کر سکے نہ برا، اور جب ہم ان کو اللہ کی سیدھا رستہ دکھایا ہے تو کیا الٹے پاؤں پھر جائیں، اور تمہاری آیتیں ایسی مثال ہے جیسی کہ جنات نے جنگل میں بلا دیا ہو اور حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں اور جو اس رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دو کہ یہ تو رستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے خبردار ہے۔ اور وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ ازر سے کہا تھا کہ تم کیا بتوں کی معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ دیا تو آسمان میں ایک تارا نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں، پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب یہ چھپ گیا تو بولے اٹھے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں، پھر جب سورج کو دیکھا تو جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسوئی ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار خود چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن و بے خوبی کا زیادہ حقدار ہے، اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک یا ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لیے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے خبردار ہے۔ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کے اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور المسیح اور یونس اور لوط کو بھی، ان سب کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے دیے، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا،
اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو وہ جو مال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہیں ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہی تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اس سے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ایسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بابرکت، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کرو، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کو پوری کی خبر رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کو جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ آئی ہو، اور یہ جو کہے کہ جس طرح کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی کتاب میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالموں یعنی مشرکوں لوگوں کو ان کی اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، نکالو گے ان کی جانیں۔ آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کی سرکشی کرتے تھے۔ اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور ہمارے مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑا کر آئے ہو، اور ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی صفت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے سب آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کرتے تھے بے شک اللہ ہی دانے اور کھٹی کے پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، اور وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا والا ہے، یہی تو اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں، جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جو آسمانوں سے مینہ برساتا ہے، پھر ہمیں مینہ برساتے ہیں، اس سے ہر طرح کے نباتات اگاتے ہیں، پھر اس سے سبز پودے نکالتے ہیں، اور ان پودوں میں سے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھیلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور یہ سمجھتے جھوٹ بہتان اس لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، اور ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور ہر چیز کا نگران ہے،
اور وہ ایسا کہ نگاہیں اس کی ادراک نہیں کر سکتی، جب وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بھیج جانے والا خبردار ہے۔ اے پیغمبر، اب ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کی آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھتے ہوئے ہو، تاکہ ہم سمجھنے والوں لوگوں کے لیے تشریح کریں، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہیں پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس پروردگار